بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نکیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ام لہم نصیب من الملک، فرمایا جو لوگ آپ کی نبوت اور رسالت پہ اعتراض کرتے ہیں یا ایمان نہیں لاتے یا مختلف بہانے بناتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، آپ کا کوئی عالی شان گھر ہوتا، کوئی بہت عالی شان باغ آپ کے لیے ہوتا اور دنیاوی نعمتیں عام ہوتی، تو فرمایا کیا ان کا کوئی بادشاہت میں حصہ ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ کریم کی سلطنت میں ان کی شراکت ہے کیا کہ یہ اس طرح کے مشورے کرتے ہیں؟ یہ فیصلے تو اس کے ہیں جو حاکم مطلق ہے، اور کس کو کیا دیتا ہے یہ اس کی تقسیم۔ مال دنیا، عالی شان محلات اور قیمتی باغات تو بدکاروں کے پاس بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد عالی ہے کہ دنیا کی قیمت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہ دیتا۔ آخرت قیمتی ہے، دائمی زندگی قیمتی ہے، اللہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کی اللہ کے نزدیک قیمت ہے، تو کافر کو دیکھنے سے بھی محروم کر دیا جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ دنیا کی بھی اگر قیمت ہوتی تو بدکاروں کو تو نہ دیتا، لیکن یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ اس نے انبیاء کو حکومتیں بھی دی، سلطنتیں اور ریاستیں بھی دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت تھی، تو کیا سارے لوگوں کو ایمان نصیب ہو گیا تھا؟ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے کہ کس وقت کس ہستی کو کیا چاہیے، اور جب نبی مبعوث فرماتا ہے تو انتخاب اس کا اپنا ہے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اور پھر نبی کو جو چیز نبوت کی ضرورت ہے، نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے جو ضرورت ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ضرورت ہے، لوگوں کے قلوب اور سینے منور کرنے کے لیے جن برکات کی ضرورت ہے، جن علوم کی ضرورت ہے، جو ضرورت ہے وہ تو ساری عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ نبی کے پاس فلاں چیز ہے فلاں نہیں ہے؟ کیا ان کا اللہ کریم کی سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا کہ ان لوگوں کا بھی حکومت میں حصہ ہوتا، لا یؤتون الناس نکیرا، تو پھر اللہ کی مخلوق تو
دانے دانے کو ترس جاتی، یہ کسی کو رائی کھانا بھی نہ دیتی۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو لوگ دھوپ نہ تاپ سکتے، اگر ان کے وس میں ہوتا لوگ سانس نہ لے سکتے۔ یہ ہر چیز اپنے لیے روک کے رکھ لیتے اور مخلوق کو نہ دیتے۔ یہ تو اس کا اپنا نظام ہے کہ کائنات پر اپنی رحمت تقسیم فرما رہا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا پھر انہیں حسد ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ کریم کا اتنا کرم اس ہستی پہ کیوں ہے۔ وہ حسد انہیں ایمان قبول کرنے میں مانع بن جاتا ہے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبوت و رسالت بھی دی، کتابیں بھی دیں، حکمت اور دانائی بھی دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بہت بڑی سلطنت اور ریاست بھی دی۔ یوسف علیہ السلام بھی بہت بڑے ملک کے حکمران بن گئے تھے۔ تو خاندان ابراہیمی میں کتاب بھی تھی، کتاب ہدایت بھی تھی، اور حکمت و دانائی۔ حکمت ہوتی ہے اسی کتاب کی تفسیر اور تفصیل اور شرح، کیونکہ وحی الہی جو ہستی وصول کرتی ہے اس کے مفاہیم کو جاننا بھی اسی کا منصب جلیلہ ہے۔ اور غیر نبی جب اللہ کی وحی سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو جو بات بھی آپ سن نہیں سکتے وہ آپ سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ سمجھانا بھی منصب نبوت ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کتاب، اس کی تفسیر اور بہت بڑی سلطنت بھی جمع کر دی تھی۔ تو کیا اس وقت سارے ایمان لے آئے تھے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پھر بھی لوگ ایسے ہی رہے جن کو ایمان نصیب ہوا وہ ایمان لے آئے، اور جو بے نصیب تھے، بد نصیب تھے، وہ کفر پر اڑے رہے اور اس ضد پر قائم رہے۔ وَقَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور حقیقت یہ ہے کہ کفر کا انجام دوزخ کی آتش سوزاں کافی ہے۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس سے بڑی کسی سزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ بھی ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ بھی ہماری آیات سے، ہمارے احکام کا انکار کریں گے، سوف نصلیہم نارا، بہت جلد وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ انسان کے پاس بڑی محدود سی فرصت ہے، بہت تھوڑی سی فرصت ہے، اور موت آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قام قیامتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مرتا ہے ایک طرح سے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، کہ برزخ بھی ایک انتظار گاہ ہے، اور جس درجے کا آدمی ہوتا ہے انتظار گاہ میں اسی درجے کا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ جو کفر پہ مرتا ہے اس کی قبر بھی دوزخ کی آگ سے بھر جاتی ہے۔ جیسے فرعون اور آل فرعون کے بارے قرآن نے فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو سمندر میں ہوئے، پانی میں غرق ہوئے، لیکن آگ میں داخل ہو گئے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنم میں موت نہیں ہوگی، جلتے بھی رہیں گے، زندہ بھی رہیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم نئی کھال پیدا کر دیں گے، اور پھر انہیں لِيَذُوقُوا العذاب، تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ زخم ہوتا ہے یا کھال کٹ جاتی ہے، نئی پیدا ہوتی ہے تو وہ زیادہ حساس ہوتی ہے،
اسے تھوڑی سی تکلیف بھی یا تھوڑا سا بھی اسے چھیڑے تو زیادہ درد ہوتا ہے. تو جہنمیوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ وجود جب جل جائے گا تو نیا گوشت نئی کھال پیدا کر دی جائے گی, وہ پھر جلنا شروع ہو جائے گی اور اللہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے. ان اللہ کان عزیزا حکیما, اللہ کریم غالب ہیں, طاقت والے ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں. حکیمہ, یہ ان کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انہیں فرصت ملی, اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ابھی ان کے پاس فرصت ہے, توبہ کر لیں, رجوع الی اللہ کر لیں تو اس کی مغفرت بہت عام ہے, اس کی بخشش بہت وسیع ہے. لیکن جو ایسا نہیں کرتا اور کفر پر ہی مرتا ہے, پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو بتایا گیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس ایمان کے مطابق اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, پھر اب ان کا کردار ایمان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی ایمان کی بات ہے وہاں عمل صالح کی قید ہے. امنوا وعملوا الصالحات, آپ پورا قرآن پڑھ لیں, بہت مرتبہ امنوا کا ذکر ہے, ایمان کا ذکر ہے, لیکن ساتھ عمل صالح کی قید ہے. اس لیے اکثر ائمہ کرام نے تو عمل ہی کو ایمان فرمایا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنا بھی ایک عمل ہے, لہذا جو دعویٰ کرے اسے کافر نہیں کہا جائے. ورنہ باقی سارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ محض دعویٰ کرے اور اس کا عمل اسلام کے خلاف ہو تو اس کا اسلام قابل اعتماد نہیں ہے. فرمایا جو ایمان لاتے ہیں جنہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے. اب ایک آدمی کو اگر آپ بتاتے ہیں کہ یہ پانی کا جو گلاس ہے اس میں زہر ہے, آپ یہ نہ پئیں, وہ کہتے ہیں میں نے آپ کی بات مان لی, اور ساتھ ہی پانی بھی اٹھا کر پی لیتا ہے, تو آپ کیا سمجھیں گے, اس نے آپ کی بات مان لی؟ اسی طرح جب اللہ و اللہ کا رسول ایمان کے ساتھ احکام ارشاد فرماتے ہیں تو بندہ جو کہتا ہے میں ایمان لے آیا لیکن احکام پر عمل نہیں کرتا, اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ سامنے نافرمانی کر رہا. سو جہاں بھی ایمان ہے ساتھ عمل صالح کی قید ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کا کردار ایمان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے, سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, انہیں ہم عنقریب, کوئی دیر نہیں ہے, بہت جلدی انہیں اللہ کی ان باغوں میں پہنچا دیں گے جن میں نہریں جاری ہیں, ہمیشہ جو سرسبز رہتے ہیں, جہاں کسی دکھ کسی تکلیف کا کوئی خدشہ نہیں, جہاں کبھی خزاں نہیں آتی, اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہ موت آئے گی, نہ بیماری آئے گی, نہ دکھ ہوگا, نہ تکلیف ہوگی, نہ افلاس ہوگا, کوئی تکلیف کسی طرح کی وہاں نہیں ہوگی, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ, وہاں ان کی پاک صاف بیویاں ہوں گی, یعنی خواتین بھی جو جنت میں جائیں گی, یا وہ مخلوق جو جنت ہی کی ہے وہ ہر قسم کی آلائش سے پاک ہیں. جو عورتیں ایمان لا کر عمل صالح کرتی ہیں جنت میں جائیں گی تو وہ بھی, ان کو بھی وہ اخلاق عطا کر دیے جائیں گے جو اہل جنت کے ہوں گے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. تو وہاں کسی طرح کی کوئی ناپسندیدہ حرکت کسی سے بھی سرزد نہیں ہوگی. وندخلہم ذلا ذلیلا, اور ہم انہیں نہایت مزیدار, سایہ دار اور بہت خوبصورت جگہوں میں جگہ دیں گے.
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ایک بہت بڑا ضابطۂ حیات ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان لانا اور عمل صالح کیا ہے؟ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہر چیز چھینا جھپٹی نہ کرتے رہو، ہر چیز صرف میرے لیے ہے یہ نہ کرو، اقتدار میرے لیے ہے، دولت میرے لیے ہے، عزت میرے لیے ہے، ہر چیز میرے لیے نہیں۔ فرمایا اللہ کریم یہ حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو بندے جس اہلیت کے ہوں اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو وہ اختیار ان کی امانت ہے۔ آپ کے پاس کوئی نعمتیں ہیں تو اگر آپ کے پاس علم ہے تو جس میں استعداد ہو اسے علم پہنچاؤ، اسے علم دو۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو جو محنت کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کا حصہ اسے دو۔ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے اور آپ کے پاس بہتر لوگ آتے ہیں تو ان کو اس اقتدار میں شریک کرو۔ یہ امانات کا لفظ صرف اس لیے نہیں ہے کہ جو کوئی امانت آپ کے پاس رکھتا ہے وہ لوٹا دے، نہیں، یہاں تو فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ کی تقسیم ایسی عجیب ہے، اور یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ ایک بندے کو بہت سا رزق دے دیتے، اب اس میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، کچھ مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں، مساکین، مفلس، غرباء، معذور لوگ، مسافر، قیدی، جنہیں اس پر فرض ہے کہ اپنے مال سے زکوٰۃ دے۔ یہ اس کے پاس ان لوگوں کی امانت ہے، انہیں اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو ان پر احسان نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ جن کی امانت میرے پاس تھی میں نے انہیں پہنچائی۔ یا اس پہ در پہ کوئی غریب مفلس آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے تو احساس یہ ہو کہ یہ نصیبہ اس کا تھا جو میری جیب میں تھا، میں نے اس پہ احسان نہیں کیا بلکہ اس کی روزی میری جیب میں تھی، میں نے اسے لوٹا دی۔ اسی طرح علم ہے آپ کے پاس، ظاہری باطنی کمالات ہیں، لوگ حاضر ہوتے ہیں، شیخ کا کام ہے کہ وہ اپنی طرف سے پوری بھرپور توجہ سب کو دے، جو جس میں استعداد ہے اتنا حصہ وہ حاصل کر لے گا۔ یہ ان لوگوں کی امانت ہے ایک فرد کے پاس، اسے روک نہ لے۔ اختیار ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، تو جو کام کرنے کی اہلیت ہے انہیں اس کام پہ لگائیں تاکہ ملک آباد ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق پہنچے، انصاف پہنچے، عدل پہنچے، اور لوگوں کو تک رزق کے اور زندگی کے وسائل پہنچے، علم تقسیم ہو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کی حیثیت میں آ جاؤ، تم کسی ایسی حیثیت میں آ جاؤ کہ لوگوں کے درمیان تصفیہ کرو یا ان کے جھگڑوں کے فیصلے کرو، تو ان تحکموا بالعدل، تو عین عدل کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کیا کرو، کسی کے ساتھ رعایت یا کسی کی طرفداری یا کسی کے ساتھ ناجائز حمایت نہ کرو، بلکہ جو اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے اس طرح سے کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، اللہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے ہر اعتبار سے۔ احکام الہی اور قواعد و ضوابط شریعت جتنے بھی ہیں، روئے زمین پر جو کچھ ہوتا ہے، دنیا بھر کے دانشور آئین و دساتیر بناتے ہیں، قواعد و ضوابط بناتے ہیں، دیوانی اور فوجداری مقدمات کے قانون بناتے ہیں، مختلف معاملات کے تصفیوں کے قانون و دستور بناتے ہیں، مختلف تہذیبوں کے پاس، مختلف ممالک کے پاس، مختلف قوموں کے پاس اپنے اپنے طریقہ کار ہیں، لیکن فرمایا سب سے بہترین طریقہ کار وہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔
روئے زمین پر بے شمار طریقے رائج ہوں گے، ہر قوم کا اپنا ایک دستور ہوگا، ہر قوم کا اپنا ایک لاہ عمل ہوگا، ہر قوم نے حقوق و فرائض متعین کر رکھے ہوں گے، لیکن جتنے بھی لوگوں نے متعین کیے ہیں وہ انسانوں نے انسانوں کے لیے متعین کیے۔ تو جتنا محتاج وہ ہے جس کا حق متعین کیا جا رہا ہے، ویسا ہی ایک محتاج وہ بھی ہے جو حق متعین کرنے پہ بیٹھا۔ جتنا محدود علم اس کے پاس ہے جس کا حق متعین کیا جا رہا ہے، اسی طرح کا محدود علم اس کے بھی پاس ہے جو حق متعین کرنے پہ بیٹھا ہے، جو قانون بنانے پہ بیٹھا ہے۔ اسی لیے تو جب قانون بنتے ہیں تو ان میں ترمیمیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ قابل عمل نہیں ہوتے، بنا دیے جاتے ہیں، دفاتر میں بیٹھتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں کہ ہمارے لیے جو لوگ فیصلے کرتے ہیں اور جو لوگ قانون بناتے ہیں اور جو قانون ساز اسمبلیاں بنتی ہیں، وہ کروڑوں روپے الاؤنس لیتے ہیں، سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں بجلیاں بند نہیں ہوتی۔ اب اسے کیا احساس ہے کہ جو مزدور اس دھوپ میں پتھر اٹھا کر دیوار بنا رہا ہے اسے کیا ملنا چاہیے؟ اس دھوپ کی تپش سے وہ آشنا نہیں ہے، اس مزدور کی ضروریات سے وہ آشنا نہیں۔ اس کی تو گاڑی بھی سرکاری ہے، اس میں تیل بھی سرکاری ہے، جتنا مہنگا ہوتا رہے تیل، جن کے پاس سرکاری گاڑیاں فیصلے تو انہوں نے کرنے، تو وہ تو اپنی جیب سے تیل کی قیمت دیتے ہی نہیں، ان پر کیا اثر پڑتا ہے کہ تیل مہنگا ہو گیا۔ اگر آٹا نہیں ملتا تو غریب کو نہیں ملتا، کبھی وزیر اعظم ہاؤس پہ تو فاقہ نہیں ہوتا، کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس پہ تو فاقہ نہیں ہوتا، کبھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو تو فاقے کی نوبت نہیں آتی، وہاں تو آٹے کی کوئی قلت نہیں۔ اور یہ یہی نہیں، پوری دنیا میں جو لوگ دوسروں کے حقوق متعین کرنے والے ہوتے ہیں اور قانون بنانے والے ہوتے ہیں، ان سب کا یہی عالم ہوتا ہے کہ قانون وہ بناتے ہیں اور ضروریات وہ متعین کرتے جو خود ان ضروریات سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ لہذا انسان محدود علم، محدود قابلیت، محدود وسعت نظر رکھتا ہے۔ اللہ کریم کی ساری مخلوق ہے، ہر اپنی ساری مخلوق کی ہر ضرورت سے ہر وقت واقف ہے، اور وہ عادل ہے، صحیح عدل وہی کرتا ہے۔ لہذا ان اللہ نے یعظکم بہ، جو قوانین، جو اسالیب، جو دساتیر اللہ نے بنا کر دیے وہ سب سے بہترین ہیں۔ اب ہم کیا کہیں اس بات کو کہ ہمارے حکمران دین سے بغاوت کو روشن خیالی سمجھتے ہیں اور دین پر عمل کو تاریک خیالی خیال کرتے ہیں اور قدامت پسندی کا نام دیتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ ہی ہر حال سے واقف ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے، ہر ایک کے دکھ سے آشنا ہے، ہر ضرورت مند کی ضرورت سے آگاہ ہے، اور اپنی بے شمار مخلوق کو تمہاری مداخلت کے بغیر پال رہا ہے۔ کتنی مخلوق سمندروں میں پل رہی ہے، کتنی مخلوق فضا میں پل رہی ہے، کتنی مخلوق زمین پہ پل رہی ہے، تمہارے آئین و دساتیر، تم سے کبھی ایک چڑیا نے بھی تم سے پاسپورٹ مانگا ہے، ویزا طلب کیا ہے؟ وہ سائبیریا سے اڑ کر مرغابیاں آتی ہیں سردیوں میں، گرم پانیوں میں یہاں تک آ جاتی ہیں، کبھی کتنے ممالک سے گزرتی ہے، کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزا، کسی سے اجازت پوچھتی ہے؟ ایک قدرت کا نظام ہے جسے وہ تمہاری مداخلت کے بغیر چلا رہا ہے، اور جہاں تمہیں تھوڑا سا اختیار ملا ہے وہاں تم ظلم کیوں کرتے ہو، ناانصافی کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا، اس نے تمہارے لیے نبی مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنی کتاب نازل فرمائی،
اور زندگی کے ہر سوال کا جواب اس میں دے دیا کہ کون سا کام کس طریقے سے کیا جائے. فرمایا یہ طریقہ بہترین ہے جو اللہ نے عطا کیا. ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ گزشتہ 60 برسوں میں جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ کبھی کسی ملک کا نام لیتی ہے، کبھی کسی ملک کے دستور اور قانون کی بات کرتی ہے، کبھی کوئی سیاسی انداز اپنایا جاتا ہے، کبھی کوئی، اور باوجود کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے اس میں تجربہ تن بھی نفاذ اسلام نہیں کیا جاتا. یعنی ایمان سے، عقیدے سے، اور اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اسے نافذ کیا جائے، وہ تو بات الگ ہے. جس طرح باقی تہذیبوں کے اور باقی لوگوں کے قوانین کی نقل کر کے تجربہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس سے کیسا ہوگا، اسلام کے لیے کوئی تجربہ بھی نہیں کرتا. پتہ نہیں کب تک یہ صورتحال رہے گی. فرمایا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب ہم کہتے ہیں میں ایماندار ہوں، مومن ہوں، چمی گویم مسلمانم بلفظم کہ دانم مشکلات لا الہ را. فرماتے ہیں جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا وجود لرز اٹھتا ہے، اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلات سے واقف ہوں. یعنی صرف اللہ کو معبود مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اور نقصان کے ڈر سے یا نفع کی امید پر کسی اور دروازے پر پیشانی نہ رکھی جائے، یہ بہت مشکل کا. اور یہی مسلمانی ہے، یہی ایمان ہے کہ بھلائی کی توقع بھی اللہ سے رکھی جائے اور ڈرا بھی اس کی گرفت اور اس کی عذاب سے جائے. باقی دنیا میں جو کوئی کرتا ہے اسے کر لینا، کیا ہوگا؟ اگر کفر بہت طاقتور ہے تو کیا ہوگا؟ ہمیں مار دے گا. اور اگر ہم دین پر استقامت کی وجہ سے کفر کے ہاتھوں مریں گے تو وہ موت نہیں ہوگی. وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ تو مرتے تو نہیں، ان سے تو موت بھی مات کھا جاتی ہے. بل احیاء، وہ تو زندہ ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہارا علم محدود ہے، تم نہیں سمجھ سکتے. ایک بندے کو گولی سے اڑا دیا گیا، تلوار سے گردن کاٹ دی گئی، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، اس کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ایک گٹھڑی بنا کر دفن کر دی گئی، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ زندہ ہے. اسے مردہ خیال بھی نہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں، جو مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ خیال بھی، سوچو بھی نہیں کہ یہ مر گئے. احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. اب ہمارا کیا ہے؟ یہاں تو میں کل اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ شکاگو میں جو مزدور مرے تھے وہ پتہ نہیں کتنی تعداد لکھی تھی، اتنے مزدور شہید ہو گئے. نہ مارنے والے مسلمان تھے نہ مرنے والے مسلمان تھے، اور کوئی اللہ کے لیے قتل نہیں ہوا تھا. روٹی کے جھگڑے پہ مارے گئے. کچھ لوگ روٹی دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کھانا چاہتے تھے، بھوک سے چھیننے پہ مجبور ہوئے، اور انہوں نے جو طاقتور تھے کمزوروں کو مار دیا. اس میں شہادت کہاں سے آ گئی؟ ہمارے اخبار، پاکستان کے اخباروں نے انہیں شہید لکھا ہوا تھا. یعنی مذاق بنا دیا انہوں نے. یہاں وہ لوگ بھی شہید ہو جاتے ہیں جو زندگی میں کہتے ہیں کہ اسلام ایک ناقابل عمل طرز حیات ہے، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں اسلام نے جو عدالتی نظام دیا اس کی سزائیں وحشیانہ ہیں. جب مرتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں. یہ تو پتہ تب چلے گا، آنکھ تب کھلے گی جب آنکھ بند ہوگی. جب برزخ میں داخل ہوں گے، جب دنیا سے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ شہید کون ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے اور شہادت کے لیے ضرورت کیا ہے. ہم نے تو اس لفظ کو اتنا عام کر دیا
کہ سب سے پہلے میری معلومات کے مطابق ضیاء الحق مرحوم نے وہ سکھ جو اس سنہری مندر پہ مارے گئے تھے جب اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی اور انہوں نے آرمی ایکشن کیا تھا سکھوں پر، تو جو مارے گئے تھے ضیاء الحق صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ سکھ شہید ہو گئے۔ اب ہندوؤں کا بھی کوئی مرتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں شہید ہو گئے۔ تو یہ دروازہ ہم نے دین سے ناواقفیت کی وجہ پر اور دین سے دوری کی وجہ پر ہر ایک کے لیے کھول دیا، لیکن یہ توہین ہے قرآن کی، احکام الہی کی اور اللہ کے بنائے ہوئے اس ضابطے کی، جو اس ضابطے کے مطابق قتل ہوتا ہے وہ شہید ہے، ہر کوئی شہید نہیں ہے۔ تو تقاضا ایمان کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہو میں مسلمان ہوں تو پھر اپنا سارا کردار اللہ کی اطاعت کے دائرے میں لے اطیع اللہ، پھر آپ کے پاس نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے ہو؟ ہمیں کیسے پتا ہے کہ کس بات پہ اللہ راضی ہے، کس بات پہ خفا ہے؟ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، تمہارے سامنے رضائے الہی کی زندہ مثال موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جو آپ کرتے تھے وہ کرو، جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ کرو، جو بات آپ کو پسند تھی کہ ہو جائے وہ کرو، جو آپ کو پسند نہیں تھی وہ چھوڑ دو۔ یہی اللہ کی اطاعت۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ سو فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر بعض امور ایسے ہوتے ہیں دنیاوی جن میں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اسلام ایک تنظیم، ایک ڈسپلن اور ایک قاعدے کی بنیاد کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان بھی کسی طرف جانا چاہتے ہیں، کہیں روانہ ہوتے ہیں تو ان میں ایک امیر ہونا چاہیے۔ مسلمان معاشرے میں ایک امیر ہونا چاہیے، لیکن امیر کی ایک ہلکی سی شرط لگائی ہے، اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارا امیر ہو لیکن وہ تم میں سے، کن میں سے؟ جو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، ہر کس و ناقص نہیں۔ جس کے پاس بندوق ہو وہ زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ جائے وہ اولل الامر نہیں ہے۔ جس کے پاس بیوقوف اور چاہے لوگوں کے ووٹ جمع ہو جائیں اور وزیر اعظم بن کے بیٹھ جائے اولل الامر نہیں ہے۔ اولل الامر ہونے کی شرط یہ ہے اولل الامر منکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارا امیر تم میں سے ہو، یعنی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں سے جو امیر بنے اس کی اطاعت کرو، کہ وہ تمہیں اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کہے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وبسنت خلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء جو راشد ہوں گے، نیک ہوں گے، نیکی پھیلانے والے ہوں گے، ان کی سنت پر بھی عمل کرو۔ اب یہ خلفاء اربعہ کی سنت ہم پہ کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ حضور کی منشا کے خلاف کریں۔ کوئی کام اگر ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس کے بارے حضور کا فیصلہ کیا ہے تو وہ خلفاء راشدین کا فیصلہ ہم دیکھ لیں، وہ وہی فیصلہ کریں گے جو اللہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، لہذا ان کی سنت پر عمل کریں۔ تو اولل الامر وہی ہوگا
جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مصداق ہوگا، جو اللہ و اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہوگا، وہ اولو الامر ہوگا۔ ایسے بندے کو حکمران بناؤ۔ اور یہ جو آپ اور میں ہم ووٹ دیتے ہیں نا، یہ اس کی شرط بھی ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ ہی کسی کے حق میں دینا ہے، اصل تو یہ ووٹوں کا طریقہ غیر شرعی ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ شرعی طریقہ حکومت سازی کا وہ ہے جس میں خلفاء اربعہ کی حکومت بنی، اور وہ بالکل سادہ سا ہے کہ امت کے سربراہ لوگ 2 4 5 10 جن کا ورع تقوی، جن کا ایمان، جن کا علم، جن کی سیاسی بصیرت، جن کا عدل، جن کی امانت دیانت معروف ہو، پوری امت جس پہ متفق ہو، وہ کسی کا انتخاب کرے کہ یہ شخص اس بات کا اہل ہے کہ مسلمانوں کا امیر ہو، وہ اس کی بیعت کرے، پھر پبلک پہ پیش کیا جائے، لوگ بھی اس کی بیعت کر کے تائید کریں۔ تو یہ جو ہوتی ہے اسلام میں بیعت، یہ وہ تائید ہوتی ہے کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو ووٹ ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ہم نے ایک بندے کو ووٹ دیا تو ہم نے فیصلہ دے دیا کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ تکلف کیا ہے کہ یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے معیار پہ آتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر ہو سکتا ہے کسی بات پہ متفق نہ ہو، امیر صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، علماء حق یا اہل علم کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں جائز، تو جھگڑا تو کھڑا ہو گیا۔ عوام کہتے ہیں یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، تو ایک فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بات پہ اگر کوئی تنازع ہو جائے تو پھر اپنی اپنی بات منوانے پہ زور نہ لگاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس جھگڑے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، قرآن سے اس کا فیصلہ لو۔ اگر تمہیں قرآن سے فیصلہ دستیاب نہیں ہو رہا تو محمد رسول اللہ کی سنت سے لو۔ تمہارا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، نہ امیر کا مانا جائے گا۔ اگر کوئی تنازع ہے تم میں تو اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ اگر جو ہے اس نے تو شرط لگا دی، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں پوری ہوتی تو مشروط کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ایک شرط لگا دی جائے کہ جس بندے نے اس مسجد میں داخل ہونا ہے وہ گیٹ پر 10 روپے جمع کرائے گا، اب یہ شرط ہو گئی داخلے کی۔ اب جو نہیں کرائے گا وہ نہیں آ سکے گا، کوئی نہیں آنے دے گا۔ جب شرط نہیں پوری ہوتی تو مشروط حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، یہاں حکم یہ دے دیا گیا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اولي الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہو، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہو۔ اور پھر بھی کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو نہ تم اپنی بات پہ اڑو، نہ اولي الامر اپنی بات پہ اڑے، اسے قرآن و سنت پہ پیش کرو اور اس کا فیصلہ شریعت اسلامیہ کے مطابق جو ہو دونوں اسے قبول کر لو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ایسا نہیں کرتے، نہ تم امیر اولي الامر وہ بناتے جو اطیع اللہ اطیع الرسول میں سے ہو، نہ تم اپنے فیصلے شریعت کے مطابق کرانا چاہتے ہو، تو پھر تم مومن کیسے؟ پھر تمہارا یہ دعوی ایمان کیا حیثیت ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم، یہ اگر جو ہے نا اس نے تو ہلا کے رکھ دیا آج کہ تقاضا ایمان، تو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تم مومن نہیں ہو، پھر تم اپنا نام دین محمد، فقیر محمد، کوئی بھی یار محمد رکھ لو، نام سے بات نہیں بنے گی۔ کہتے رہو میں مسلمان ہوں، تمہارا کردار گواہی دے رہا ہے تو مسلمان نہیں ہو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین بات ہے جو بتائی جا رہی ہے، اور اس کا انجام بھی بہترین ہے، اس کا نتیجہ
بھی بہترین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔